اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سفر کا مہینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سفر کا مہینہ۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ تو جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے توہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، یعنی اپنی غلطی اس کو یاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یعنی سب سے کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے۔ صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بے حقیقت بتائی، جو ہم نے پڑھا نا، جبت، بے حقیقت، بے فائدہ چیزیں، تو ان میں ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے ہامہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہامہ کوئی چیز نہیں۔ جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں نا، جو دعا پڑھتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر و شیطان و ہامۃ، وہ وہامہ نہیں ہے، وہ ہامہ، الگ الگ ہے، وا اور ہامہ۔ تو یہ ہامہ کیا ہے؟ تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے۔ یہ دور جاہلیت کی ایک سوچ ہے۔ بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ وجہ تو پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اس میں جنگ و جدل بہت ہوتی، قتل و غارت ہوتی، گھر خالی ہو جاتے، تو ان سب چیزوں کو منحوس قرار دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں، یعنی اس کی نحوست نہیں ہے۔ محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے، یعنی ایک بیماری ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے نا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، جبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اشہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور ایک سال حرام کر دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا سمجھتے تھے عرب دور جاہلیت میں؟ کہ حج کے مہینوں میں
عمرہ نہیں کیا جا سکتا. بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو. یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو یعنی ذوالحج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، پہلے عمرہ بھی کریں. یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کہ اچھا، کیونکہ دور جاہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے مہینے میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کو بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا. اسی لیے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والد سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں، میں تو تمتع کی نیت کروں گا میں، کیونکہ دور جاہلیت کی اس رسم کو بھی کاٹا جا رہا تھا. ہم ویسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں واٹ اے بگ ڈیل، یعنی کہ کیوں اس کو اتنا اسٹرکٹلی لیا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا. تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی، پھر حج کے لیے احرام دوبارہ باندھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک ہی احرام پہن کے آتے اور اسی میں حج کرتے تھے. تو یہ جو اونٹ کی پیٹھ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آ گئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. اللہ کل دامر یاتین من کل فج عمیق. تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹھوں کے بال جو تھے وہ بےچارے گھس گھس کے بالکل ننگی ہو جاتی تھی. پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے، وہ مہینہ حج کے مناسک وغیرہ ادا ہو رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے. اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے تھے، یعنی کہ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی. تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو اصل سفر ہوتا اس کو محرم قرار دے دیتے. اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ سورۃ التوبہ آیت 37، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کیا ہوتا تھا؟ مہینوں کا عدل بدل. یضل بہ الذین کفروا، اہل کفر اس سے گمراہ کیے جاتے، یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے، باقی سب کو بھی مس لیڈ کرتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے، اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے. تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے توہمات اور غلط رسمیں تھیں ان کو پورا کر سکیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا. فیحلوا ما حرم اللہ، تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ حامہ کی نہیں. حامہ کیا ہے؟ الو. اچھا، یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی اس قسم کی خرافات بھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے. تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی، کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ، تو پھر اس کا بولنا جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور الو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا. جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں. کبھی روتی بلی کو سنا؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا. اچھا، کیا خوف آتا ہے؟ کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے. نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے. ٹھیک ہے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کریں. اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا. آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے؟ اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کوئی مصیبت؟ وہ بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اس سے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا. کوئی کسی کی بات کرو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اس کی تکلیف دور کرو، وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا. اس کے علاوہ
اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے۔ اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے، کس قدر نقصان دہ ہے۔ تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے۔ اور اگر شرک ہو جائے، ایمان میں خرابی آ جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئی، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی، کس قدر خسارے کا سودا ہے۔ شیطان بڑا چالاک دشمن ہے، وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے، باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں، تھکیں دن رات، قبول تو ہونا نہیں، وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیریس، وی جسٹ انجوائے ریڈنگ، کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں، ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے ڈر کی سی کیفیت۔ کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک، اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں، لیکن چلے ویدر فور کاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے، لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے۔ انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں، لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فار انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں، تو ہم اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کوئی اور بھی نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، کہ نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے، تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی، یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا، اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اپنے اندر، وہ اگر کیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا، تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے، نہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں، لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے، یعنی آبویسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور نقطہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے ان دو کیفیات میں فرق ہے، ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں احتیاط ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تیارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تیارہ، اور تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال، شگون لینا۔ دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی۔ ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی۔ حضرت عائشہ غصے میں آ گئی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں ان تین چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور
نظر لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے. جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا، یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے. سعید بن مسیب جو تابعی تھے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا، یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فال بری نہیں، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے بیوی اور گھر میں ہوتی، یعنی ہے نہیں، یہ دور جاہلیت کا خیال ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. تو اس کا کیا مطلب؟ جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو. کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا، نفع یا نقصان، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے. چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے. تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی کت ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی. آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں. ٹینشن کیا؟ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا. یہ اسٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر کل انسان فی عنقہ. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی. ان تین چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا، کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی، یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، اگلے ٹانگیں اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم، تو یہ بھی نحوست ہے اس کی. اسی طرح خادم کی نحوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا، انڈیفرنٹ ہونا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا، یہ نحوست ہوتی. ہر وقت لڑائی، ہر بات پہ اختلاف، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پر فتنہ فساد، ہر چیز الٹ لینا، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی، یہ ہے نحوست. انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے، بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں. خطابی کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں، عورت، گھر اور گھوڑا، اس میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کی مشیت اور فیصلے پر منحصر ہے.
3 چیزوں کا اس لیے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.